یہ کہ اس شہر کراچی یہ معصوم لوگ یہ اس کے قتل کے ذمہ دار کون ہیں؟ دیکھیں، قتل کے ذمہ دار تو وہ ہیں جو حکومت میں ہیں، اقتدار میں ہیں، اور ہم سب ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایس ایچ اوز صحیح نہیں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک اچھا آئی جی اس صوبے میں موجود ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ نو ڈاؤٹ، لیکن ایک شخص تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی پہ میں اس کے ساتھ ٹیم بنے گی۔ لاء تو نیچے ہے سر۔ پھر آپ میری بات سمجھیں سر، 1934 اور 1898 کا جو لاء ہے اس کے تحت ایس ایچ او بہت طاقتور ہے۔ اب میری ایک بات بتائیں سر، آپ کا نگراں وزیر ہوم منسٹر یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا عمل دخل ہے پولیس کی اپوائنٹمنٹ میں، ڈاکوؤں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اور آپ کا آئی جی، آپ کا ایک سابق آئی جی یہ بات کہتا ہے کہ پولیس انتظامیہ میں سیاسی لوگوں کا عمل دخل ہے، تو جس صوبے کے سیاسی لوگ وڈیرے جاگیردار ڈاکوؤں کو پولیس میں اپوائنٹ کریں گے اور پولیس تھانے میں ان کی سفارش پہ لوگ لگیں گے اور انتظامیہ مفلوج ہوگی، آئی جی مفلوج ہوگا، تو کیسے کہا؟ اچھا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو بھی چیک کرواؤں گا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 80% جو مینڈیٹ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کا ہے، حیدرآباد میں 100% ہے۔ اس ایم کیو ایم پاکستان کا جو نومینی گورنر سندھ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپس میں اختلافات کے بجائے نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا بیان سنا سر، انہوں نے یہ کہا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم آ رہے ہیں روڈ پہ اس لیے کہ کراچی کے لوگ مارے جا رہے ہیں، میں آپ نومینی ہیں ان کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایڈمنسٹریشن غیر ڈومیسائل کیا ہے، کہ ایس ایچ او غیر، یہاں پہ 4 لاکھ افراد جو بیکاری لا گئے ہیں وہ بھی وہ لوگ ہیں جو اس شہر کے نہیں ہیں، تو کراچی والے پولیس تھانوں میں کیوں نہیں ہیں سر؟ میرا آپ سے سوال۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں بڑی کھل کے بات کروں گا کہ بحیثیت گورنر سندھ میں سبھی سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں، اور میرا کام سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کروا کر مسائل کا حل نکالنا ہے۔ میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہوں، بلاول زرداری صاحب ہوں، بھٹو صاحب، میں یہ کوشش کروں گا کہ بحیثیت گورنر سندھ میں ان تمام چیزوں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو متفق کراؤں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔